السلام علیکم وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام. سر، یہ 5 اگست کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور عمران خان کی بہن اب خود میدان میں اتری ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی نااہلی ہے یا ان کی مرضی سے وہ خود میدان میں اتری ہے اور وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے انہوں نے بھرپور کام شروع کیا ہوا ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو کمپلیٹ فیلئر لیڈرشپ ہے. جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سوائے لارے دینے کے کچھ نہیں کیا. اپنی عوام کو روڈ پہ نکالا اور خود غائب ہو گئے. ان کو گولیاں لگی, ڈنڈے لگے, ان کے پاس جیل کوئی نہیں جاتا, ان کے کیسز فالو کوئی نہیں کرتا, یہ سو رہے ہیں. تو ابھی جو علیمہ خان جو کوشش کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, وہ تو آٹومیٹکلی لیڈر بنتی جا رہی ہیں اس لیڈرشپ کی موجودگی میں. تو یہ نکمی لیڈرشپ ہے تو وہ لیڈر بن رہی ہے نا, ورنہ اس نے کہاں سے لیڈر بننا تھا. آپ لوگوں کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ کافی عرصے سے آپ یہاں کوٹ لکھپت جیل بھی آتے جاتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کے ذریعے, آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم نے سب سے پہلے ڈائلاگ کی بات شروع کی تھی. اس وقت لوگ نان سیریس بات کر رہے تھے. آج ہم ڈائلاگ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے نیشنل گورنمنٹ کی بات شروع کی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو. وہ نیشنل گورنمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نئے صوبے بنیں گے, نئے ڈیم بنیں گے یا نہیں بنیں گے, یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے, یا کیا طریقہ کار ہوگا, گڈ گورننس کا جو خاکہ ہے وہ کیسا ہوگا. تو ہی یہ معاملہ آگے چلے گا. اگر نہیں چلے گا تو ماشاء اللہ کے لیے تیار ہیں. محسن نقوی کی بات کو آپ خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں حکومت کے لیے؟ محسن نقوی کی بات کو بھی, ڈی جی ایس پی آر کی بات کو بھی سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ.